اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ K2 سیٹ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ آج 10 محرم ہے اور اسی حوالے سے آج ہم نے آپ کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ اسی پروگرام کے حوالے سے آج میں چاہوں گی کہ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں۔ کچھ ایسے مہمان ہیں کہ جن کو تعارف کی ضرورت نہیں، ان کا آنا ہی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب، جو کہ چیئرمین صوفی فکر انٹرنیشنل کے کو چلا بھی رہے ہیں، اور ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ماننے والے، جس کو فالو کرنے والے پوری دنیا میں ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت دنیا میں وہ ہے امن اور سلامتی کی، تو یہ بیڑا علامہ ظہیر عباس قادری نے اٹھایا ہے۔ ریسرچ اسکالر ہیں، 4 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اور بڑے شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے اس مارننگ شو کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر و برکت دے۔ میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھی ہیں جی نازش علی، جو کہ نعت خواں ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم نازش، اب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور بہت پیاری سی بچی بیٹھی ہیں حافظہ مہلکہ نور شیخ، جو کہ نعت شریف سنائیں گی۔ السلام علیکم مہلکہ۔ وعلیکم السلام۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 8th کلاس۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اور آخر میں تشریف رکھتے ہیں جی حافظ شاکر کریمی صاحب، جو کہ شاگرد ہیں سید منظور الکونین کے، اور انہی کے نام کو لے کے یہ آگے چل رہے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گی حافظ شاکر سے کہ کچھ وہ کلام پیش کریں۔ حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں۔ یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر، یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر، خود اپنا کنبہ لوٹانا، حسین جانتے ہیں، خود اپنا کنبہ لوٹانا، حسین جانتے ہیں۔ اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نوک نیزہ پر، اگرچہ سر
کے نیزہ پر کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں، کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں۔ پڑا جو وقت تو ہرگز نہ آنچ آنے دی، نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں۔ گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں، لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں۔ بے شک بے شک، میں نے سنا ہے کہ ایک وہ عشق تھا کہ جس کے جنون میں اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور پھر ایک وہ عشق ہے کہ جس کے سامنے سرتن سے جدا ہو گیا لیکن آہ تک نہیں نکلی۔ اسی یاد کو ہم آج شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ میں ایک عام فہم زبان میں بات کروں کہ یہ میرے لیے بھی موقع ہے کہ میں بہت کچھ سیکھ سکوں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم علامہ ظہیر عباس قادری صاحب۔ اسی حوالے سے میں چاہوں گی کہ وہ تمام دیکھنے والے، خاص طور پہ وہ بچے جو نہیں جانتے کہ کتنی بڑی قربانی کے بعد آج مسلمان اس کرۂ پر زندہ ہیں، وہ جانیں کہ وہ ہستی کتنی عظیم تھی۔ میرا پہلا سوال علامہ صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ فضائل اہل بیت جی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
بے شک اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اے میرے نبی کے اہل بیت تمہیں پاک کر دیا جائے، ایسا پاک جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں حسین پاک بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی پاکیزگی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب ہے اور یہ 22ویں پارے کا پہلا رکوع اور آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں پاکیزگی اہل بیت کو بیان فرمایا۔ اس کا اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا نام مقدس ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمتوں والے ہیں اور اتنے پاک ہیں کہ جو ان کے نام جپنا شروع کر دے، جو ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار شروع کر دے، اللہ ان لوگوں کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا تھا حضرت محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی دی، سیرت شکل جنہاں دی، نام لیاں لکھاں پاپ نہ رہندے، میل اندر دی جاندی۔ تو اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا نام لینے سے اندر کی میل کچیل نکل جاتی ہے اور انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں فضائل اہل بیت اور عظمت امام حسین کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پورے کرتے ہیں اپنی منتیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو، کبھی قیدیوں کو، اور اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور وہ اس کا بدلہ کچھ نہیں مانگتے۔ تو اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، وہ تو طویل ہے مگر میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت امام حسن و حسین بیمار ہو گئے اور ان کی عمر ابھی 6 سے 7 سال تھی اور بخار تھا انہیں، اور بخار کئی دن ہو گیا اتر نہیں رہا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے منت مانی، یا رب العالمین میرے ان دونوں بیٹوں کو شفا دے دے اور ان کا بخار چلا جائے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے بھی یہ نیت فرمائی، تو حتیٰ کہ اگلے ہی دن حضرت امام حسن و حسین کا بخار چلا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی بیمار ہو جائے تو عبادت کی منت کرنا یہ سنت سیدہ زہرا ہے اور سنت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار ہے رضی اللہ عنہما۔ تو انہوں نے منت مانی اور بخار ٹھیک ہو گیا، تو پھر انہوں نے نیت کی کہ ہم کل صبح روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ رکھنے کی نیت 2 شخصیات نے کی تھی، مگر بچے بھی بیچ میں شامل ہو گئے، حالانکہ بخار میں ہیں، نقاہت میں ہیں، چہروں پر بخار کی کمزوری کے آثار نمایاں ہیں، اور ان کی خادمہ جن کا نام فضہ ہے، فضہ نام بڑا وفا کا نام ہے، فضہ وفا کا پیکر ہیں جنہوں نے سیدہ زہرا پاک کے گھرانے کے ساتھ زندگی کے آخری دم تک وفا کی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن کی کئی آیات میں ان کی شان کو بیان فرمایا۔ اتنی بڑی ہستی، یوں کہہ لیں کہ اس گھرانے کا عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کے نوکروں کی بھی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی زندگی میں بھی کوئی اہل بیت کی نوکری دے دے اور وہ چلا جائے تو اللہ ان کا نام جس طرح زندہ رکھے ہوئے ہے، ان کے نوکروں کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ تو 5 افراد نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے وقت سحری کے ٹائم کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، پانی کے ساتھ روزہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ گئے ایک باغ میں مزدوری کی اور 3 سا جو اب 1 سا 1.25 کلو کا ہوتا ہے تو وہ لے کر آ گئے، اور شام کو سیدہ زہرا پاک نے خود چکی چلائی اور پیسا، جو کو پیسنے کے بعد کھانا تیار کیا۔ عین افطاری کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، آنے والے نے کہا یہ لجپال گھرانہ ہے اور یہ اپنے در سے کسی کو بھی خالی نہیں موڑتے، تو میں ایک مسکین ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، کہیں دن سے اچھا کھانا نہیں کھایا، میں نے سنا ہے اس گھر سے اچھا کھانا ملتا ہے اور آنے والا کبھی خالی واپس لوٹایا نہیں جاتا، مجھے کھانا دے دو۔ سیدہ زہرا پاک کے سامنے دونوں بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا اور سارا کھانا اٹھا کے فضہ کے ہاتھ دے دیا کہ پتہ نہیں اس نے کھایا ہے یا نہیں، اس کے سر پہ تو باپ نہیں، میرے بچوں کے سر پہ تو علی موجود ہے، اور پانی سے افطار کر لیا، اگلی سحری بھی پانی سے۔ پھر جب شام میں افطاری کا وقت آیا تو ایک شخص اور دروازے پہ دستک ہو گئی، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس ماں نہیں ہے، اور میں نے ماں کے ہاتھوں کا کھایا بھول چکا ہوں کہ کب کھایا تھا، لہٰذا میں نے سنا ہے کہ اس گھر میں ماں ہے،
جو کہ لجپال ہے اور خالی واپس نہیں لوٹ آتی۔ تو سیدہ زہرا پاک نے اس نیت سے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا میں اپنے پیارے حسن و حسین کے پاس ماں ہوں تو صحیح، کھانا اٹھایا اور اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا۔ پھر دوسرے شام بھی ان پانچوں افراد نے سحری بھی پانی سے کی تھی اور افطاری بھی پانی سے کر لی، ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ تیسرے دن پھر سحری پانی سے اور سارا دن گزرا۔ جب تیسرے دن کی شام ہوئی اور افطاری کا وقت تھا، سیدنا حیدر کرار بھی آئے اور حسنین کریمین، ایک بخار کی نقاہت اور ایک کمزوری، پھر 3 دن سے بھوکے ہیں اور سحر بھی پانی سے، افطار بھی پانی سے۔ تیسرے دن کا آنے والا آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا عین اذان مغرب کے وقت، کہتا ہے میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں اور زمانہ ہو گیا مجھے اچھا کھانا کھائے ہوئے، سنا ہے یہ لجپال گھرانہ ہے اور یہ کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، اور سنا ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا یہ گھر ہے اور جنت کی مالکہ کا یہ گھر ہے اور یہاں سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا، تو مجھے کچھ کھانے کو دیجئے۔ سیدہ زہرا پاک نے تیسری روزے کی شام بھی عین مغرب کے وقت سارا کھانا اٹھایا اور اٹھا کے اس قیدی کو دے دیا کہ تم اچھا کھا لو، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کر کے بھی وقت گزار لیں گے۔ حتیٰ کہ ادھر سیدہ زہرا پاک کا تیسری افطاری پانی سے ہوئی، سیدہ زہرا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، امام حسن و حسین ہیں اور خادمہ فضہ ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آقا علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ وہ حسن و حسین ہیں، یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا و حیدر کرار ہیں، اور ان کی خادمہ بھی اتنی لجپال ہے کہ کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیروں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، کبھی یہ کھانا جو ہے وہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ اپنے ذات کا لالچ نہیں کرتے، علی حبہ، اللہ کی محبت کی خاطر ہی کھلاتے ہیں۔ میں خود ایک ماں ہوں تو میری نظر میں وہ بچے آ رہے ہیں ذہن میں کہ میں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے بچوں کا نوالا میں کسی اور کے حوالے کر دوں۔ صبح کا ناشتہ ہم دوپہر تک ماں صبر نہیں کر پاتی، تو اس ماں نے 3 دن اور 3 راتیں کیسے صبر کیا ہوگا۔ یہ آج 10 محرم الحرام کا دن، بچوں کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے ضد بھی نہیں کی اور ان پر روزے رکھنا فرض بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو نابالغ ہیں اور انہوں نے تو منت بھی نہیں مانی تھی، مگر جذبہ عبادت ماں نے اتنا زیادہ ان کے دلوں میں ڈالا ہوا تھا کہ بچوں نے عرض کیا ہمارے اماں اور بابا روزہ رکھیں اور ہم نہ رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم بھی روزہ رکھیں گے اگرچہ پانی سے افطار کرنا پڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی تو وجہ ہے کہ پھر یہ جو بچپن میں 3 دن بھوکے اور پیاسے رہنے کی جو ٹریننگ تھی، آج کے دن 10 محرم الحرام کا دن اور 3 دن سے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پیاسے ہیں۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، نہر فرات جہاں سے ہر ایک کو پینے کی اجازت ہے، وہاں سے اس کائنات کے مالک جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کو پینے کی اجازت نہیں، ان کی سواریوں پر پانی بند، ان کے بچوں پر پانی بند۔ اور 10 محرم الحرام کی صبح جو یہ وقت تھا، اس وقت میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے اور ان کے جوان بچوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اس خاندان کی عورتوں اور اس خاندان کے اندر ایک بچہ بھی تھا جو 6 ماہ کا ہے، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے بھوک اور پیاس سے، اور اس بچے کا حلق جو شدت پیاس کی وجہ سے اتنا خشک ہو چکا ہے کہ اس کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ اتنا زیادہ ظلم کیا ان ظالموں نے، مگر امام حسین علیہ السلام نے وہ جو بچپن کی ٹریننگ تھی اور قرآن میں ان کی عظمتیں بیان ہوئی تھی، میدان کربلا میں اس کا اظہار کر کے بتا دیا کہ ہم پیاسے تو رہ سکتے ہیں مگر ہم حق سے ہٹ نہیں سکتے، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں مگر ہم اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کیا بات آپ کی میں کاٹی، بہت خوبصورت آپ پڑھتے ہیں کہ انسان سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاندان کو بچپن سے ہی ٹرین کیا جا رہا تھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے امام حسین ہیں، امام حسن ہے، ایک بچہ جو چند سال کا ہو وہ اتنا صابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قدرت نے ان کو تیار کر دیا تھا ایک بڑی قربانی کے لیے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے لیے کام کرنے کے لیے جو بھی لوگ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ولادت سے پہلے ہی چنا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے ہوتے اور وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم حدیث نور پڑھیں جس کو لکھا ہے حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا تو اس نور کے اندر سے اللہ نے 5 نور اور پیدا فرمائے۔ ان میں سے جو رائٹ تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، جو لیفٹ تھا وہ سیدنا عمر فاروق اعظم تھے، جو سامنے تھا وہ سیدنا عثمان ذو النورین تھے، اور
جو بیک پہ تھا آپ کی پشت پہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور تھا اور ان کے 2 بیٹوں کا نور تھا۔ ابھی کائنات نہیں بنی، یہ تب کی بات ہے، اور ان کا ذکر تورات، انجیل اور زبور میں بھی اور دیگر صحیفوں میں بھی آیا۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی تب سے ہی اہل بیت اطہار کے گھرانے کو اور سیدنا امام حسن و حسین کو چن لیا تھا کہ یہ میرے نبی، آخری نبی کے آل اور چنے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا میرا نام بلند کریں گے کہ ساری کائنات میں یہ ایک امن کا، محبت کا، قربانیوں کا استعارہ بن جائے۔ بے شک جی، میں اب درخواست کروں گی حافظہ مہلکہ نور شیخ سے کہ وہ کلام پیش کریں۔ موجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیغمبر سانا آقا دیکھا، موجرائے خلق میں نے دیکھا
زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہو کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا کہو کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا موجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سانایا کا دیکھا موجرائے خلق میں جی ضرور، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جی بڑا پیارا پڑھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی اور برکت دے. حافظہ مہلکہ صد و سلام پیش کیا. حافظہ مہلکہ نے بہت خوبصورت پڑھا. جی جی جب یہ پڑھ رہی تھیں تو میرے ذہن میں دو واقعات گزر رہے تھے. جی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ابھی بچے ہیں اور ابھی کرالنگ کرنا انہوں نے سٹارٹ کیا. جی حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا اور کھلا رہے تھے. یعنی نواسے کتنے پیارے ہوتے ہیں نانا کو، یہ تو ہم نے سیکھا ہی اپنے نبی علیہ السلام سے ہے. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام انہیں کھلا رہے تھے، کبھی اپنے سینے پہ ڈالتے، کبھی انہیں کھڑا کرتے، کبھی بٹھاتے اور کبھی گود میں رکھتے. تو آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، یہ واقعہ حدیث کی 5 کتابوں میں موجود ہے. جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس بیٹے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں نا، آپ تصور کریں حضرت امام حسین ابھی 6 سے 7 مہینوں کے ہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے، کرالنگ سٹارٹ نہیں کی، اور اس کے باوجود اس کے بارے میں ایک وہ دردناک خبر مل رہی ہے جس نے آقا علیہ السلام کو بے ساختہ رلا دیا. آقا علیہ السلام کو اور جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے افراد بے دردی سے قتل کر دیں گے. آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ایسا تھا جیسا کلیجہ چر گیا ہو، اور آقا علیہ السلام نے انہیں امام حسین کو فوری اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے بے سخت زار و قطار آنسو بہنے لگے. اور آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے، چونکہ گلا کٹنے کی بات آئی تھی تو اور چھوٹا سا بچہ ہے، اور آقا علیہ السلام ان کے گلے کو چومتے ہیں، پھر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، اللہم مصبر حسینہ، یا رب العالمین میرے حسین کو، اللہم مستقم وصبر حسینہ، یا اللہ جب وہ وقت آئے تو میرے حسین کو صبر دینا، یا اللہ جب میرا حسین کے شہادت کا وقت آئے تو میرے حسین کو استقامت دینا. تو آقا علیہ السلام اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ تار ہو گئی. اور آقا علیہ السلام کو جبرائیل امین نے ایک شیشی دی جس میں فرمایا کہ یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جس دن یہ خون بن جائے
تو اس دن آپ کا بیٹا بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا پتہ چلا اس سے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت 55 سال دور ہے، اور آقا علیہ السلام انہیں پہلے ہی ان کے اس غم میں رو رہے ہیں، اور پہلے ہی ان کو سینے سے لپٹا رہے ہیں، پہلے ہی ان سے لاڈ کر رہے ہیں۔ تو جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ انہیں اسی مشن کے لیے پالا گیا تھا، تو یہ یقیناً ایسی ہی بات ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹی نے جو پڑھا شعر کہ شب عاشور ہے، 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات ہے، امام حسین علیہ السلام کئی دنوں کا سفر ہے، اور آپ پہلے مدینہ سے مکہ گئے، مکہ سے پھر آپ کوفہ کی طرف نکلے، اور جب میدان کرب و بلا میں آئے تو دیکھیں تقدیر گھیرتی کیسے ہے۔ سر الشہادتین کتاب لکھی ہے حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو ایک رات انہوں نے دل کیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، مجھے موت منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو ہر تھا سالار قافلہ جو دشمن کی طرف تھے، تو اس نے کہا آپ رات کو چلے جائیں۔ حضرت امام حسین کا قافلہ ساری رات چلتا رہا، اور جب صبح ہوئی دیکھا تو جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے تھے، اور یہ جو پردیس میں اور اس طرح 3 راتیں رہا، ایک رات نکلے جب صبح کی پو پھوٹی، جب پو پھوٹی اور دیکھا کہ فجر کا وقت ہے، جب سورج نکلا تو جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے تھے، زمین سمیٹ کے پھر وہاں لے کے آ جاتی تھی۔ یہ تقدیر کا وہ معاملہ ہے، اور یہ قسمت کا وہ معاملہ ہے جو عقل سے اور سمجھوں سے بالا تر ہے۔ حتیٰ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شب عاشور عشاء کی نماز کے بعد اپنی تلوار صاف کر رہے ہیں، اور تلوار کی مٹھی پہ اپنا سر انور رکھ کر، چونکہ شدت کی تھکن ہے، کئی دن کے بھوکے ہیں، پانی بھی بند ہے، تو اس وقت تھوڑا سا سستانے کے لیے آپ بیٹھے، حتیٰ کہ آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب لگی تو سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انہیں خواب آیا، اور خواب کے بعد فوری جب وہ اٹھے تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، سیدہ زینب، سیدہ شہربانو، دیگر مستورات بھی پاس ہیں، تو وہ گھبرا گئیں کہ کیا ہوا اے امام علی مقام؟ تو امام فرماتے ہیں مجھے میرے نانا جان ملے ہیں، خواب میں تشریف لائے، اور فرما رہے ہیں حسین تیرے شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اے حسین گھبرانا نہیں، استقامت کا کوہ گراں بن جانا، اور صبر کا بھی کوہ گراں بن جانا، اور گھبرانا مت، کیونکہ میں حوض کوثر پر تیرے لیے جامع کوثر لیے کھڑا ہوں، اور علی المرتضیٰ یہ دیکھ سیدہ زہرا اور سیدنا امام علی المرتضیٰ اور دیگر انبیاء تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، بس یہاں سے ہماری ملاقات اور میدان کربلا میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اور اس رات کے بعد اگلا دن آج کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ واقعہ مستورات کو اور اپنے بیٹے سیدنا زین العابدین سیدنا علی اکبر کو سنایا، اور دیگر بھی بھتیجے بھانجے موجود تھے، جب سنایا تو سارے روئے، اور خیموں کے اندر آہوں اور سسکیوں کا سا ماحول تھا، تو اس وقت امام حسین خود بھی روئے، اور انہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی وہ وصیت یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا اے حسین کبھی بھی کوفے کی طرف مت جانا، اور کوفی لوگ بے وفا ہیں، کوفی لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ غداری کی ہے، آپ ان پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ تو امام حسین یہ سوچ کر رو رہے تھے کہ یا اللہ تیری تقدیر ہے، یہ تو نے لکھا تھا، یہ میرے بس میں تو نہیں تھا کہ اپنے مستورات اور وہ کہ جن کے آرام پر فرشتے رشک کرتے ہیں، اور وہ کہ جن کی عظمت پر جنتیں اور ساتوں زمین و آسمان قربان، ان کو 3 دن سے یہاں بھوکا اور پیاسا دیکھنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ وہ دردناک داستان ہے کہ جس سے دل چر جاتا ہے، اور یہ وہ محبتوں بھری داستان ہے کہ جس میں جتنے آنسو بہائیں یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت حسین ہے، یہ سنت زہرا ہے، یہ سنت علی المرتضیٰ ہے۔ لہٰذا محبت حسین اور ذکر اہل بیت جتنا زیادہ کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ آج کا دن کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کر کے اپنی بخشش کا سامان کر رہا ہے۔ علامہ صاحب آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو روکوں، باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ میں حافظہ مہلکہ نور شیخ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ آج کے مارننگ شو میں آئیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر رضا عمران کے ساتھ۔
K2 سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ردا عمران. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور میں گزارش کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی. ہماری مہمان ہیں صبا زمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو K2 سحر. تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ آپ سے پہلے بھی ملوا چکی ہوں. میں گزارش کروں گی نازش علی سے کہ وہ منقبت پیش کریں. جی نازش. حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، زمین و زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، وہ جس کے نام پہ، وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے کہ حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا، رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا، وفا کے امتحان میں، وفا کے امتحان میں، وفا کے امتحان میں حسین
کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ یہ شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے اس پر بھی صبر کر لوں گا۔ یہ شمر بولا میرا قہر جاگ جائے گا، حسین بولے خدا کو بھی منہ دکھائے گا۔ یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال میں، حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ بھیجا شبیر نے اکبر کو ستمگاروں میں، بھیجا شبیر نے اکبر کو ستمگاروں میں، حوصلہ دیکھو جگر رکھ دیا تلواروں میں، کہ حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ کی آواز نازش، اور کیا آپ نے سما باندھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ ہم وہیں کہیں پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی تجھ کو معلوم ہے عاشور کا مطلب کیا ہے، جلتے خیموں میں گزاری ہوئی ایک رات کیا ہے، اپنے غم نہیں لگتے کہ میں جانتا ہوں، غم شبیر ہے کیا، نوحہ زینب کیا ہے، یہ عزاداری، یہ آنکھوں میں نمی، نوحہ گری، تجھ کو سمجھا بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کیا ہے۔ وفا کی بات ہو تو حسین کا نام آتا ہے۔ آج اسی لیے ہم سب اکٹھے ہیں اور یاد کر رہے ہیں اس بھاری رات کو۔ میں چاہوں گی کہ علامہ ظہیر عباس قادری اس شب کے حوالے سے، اس سفر کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ ان عورتوں پہ وہ رات کیسی گزری ہوگی، ان بچوں پہ وہ رات کیسی گزری ہوگی۔ آپ کا سوال بڑا بھاری ہے اور غم سے بھری ہوئی یہ جو رات ہے، اس رات کے بارے میں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست،
در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس کا ترجمہ ریحان اعظمی نے بڑا خوبصورت کیا کہ یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے، یہ کس کا لقب ہے جو سر عرش لکھا ہے، اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا ہے، لا ریب کے شبیر ہی کلمے کی بقا ہے۔ کی بقا ہے۔ واہ تو واہ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یقیناً کلمے کی بقا ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو رات شب عاشور ہے، یعنی شب عاشور جو ہے نا وہ 9 اور 10 محرم الحرام کے درمیانی شب کو کہتے ہیں۔ جی جی۔ اس رات میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ساری رات، دراصل یزیدیوں نے کہا تھا کہ اس رات ہی ہم حملہ کریں گے، مگر حضرت حسین پاک نے فرمایا ان سے کہ اے عباس جا کے ان سے کہہ دو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دی جائے، ہم 72 ہیں اور ٹوٹل 140 تھے، مگر ان میں نوجوان جو جنگ لڑنے والے ہیں وہ 72 ہیں، اور تم 22,000 ہو، تو 22,000 میں 72 کا مقابلہ بنتا نہیں، کیونکہ ہم جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوتے تو ہم لاکھوں میں ہوتے، کیونکہ میرے نانا کی امت موجود ہے۔ میں ایک آواز دیتا حج کے موقع پر، تو میں حج سے ایک دن پہلے نکلا ہوں، تو میں نے حج کو بھی عمرے میں جو ہے نا وہ تبدیل کر کے یہاں نکلا ہوں، تو میرے پاس تم 22,000 کچھ بھی نہیں ہو، اس کے باوجود ہم تو امن کے پیغمبر ہیں، تو وہ رات ہمیں عبادت کے لیے دے دو۔ تو یہ جو شب عاشور گزری ہے، یہ ساری رات امام حسین علیہ السلام نے عبادت میں گزاری، جس طرح ان کے نانا نے جنگ احد میں اور بدر میں بھی ساری رات عبادت میں، سجدوں میں، آہو زاریوں میں گزاری۔ اور آقا حسین پاک نے فرمایا اس رات کو چراغ بجھا دیا، سارے اپنے ساتھی جو ہیں انہیں بٹھایا اور فرمایا میں آخری بار تم سے خطاب کرنے لگا ہوں، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، تم آئے تھے اس لیے کہ ہمیں کوفیوں نے بلایا ہے، وہاں جا کے کوفہ کے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہمیں بہت سارے وہاں ہو سکتا ہے عہدے ملیں، ہو سکتا ہے وہاں خدمت کے بڑے بڑے سلسلے ملیں، مگر یہاں تو ہمیں موت ملی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شہادت جو ہے ہمیں ملنے والی ہے۔ جو میرے نانا جان کے زبان مبارکہ سے کئی دہائیاں پہلے الفاظ نکلے تھے وہ سچ ہونے والے ہیں، لہٰذا چراغ بجھا دو اے علی اکبر، تاکہ اگر اس قافلے میں سے کوئی نکل کے جانا چاہے تو چلا جائے، حسین کو کسی پر کوئی دوش نہیں ہے۔ امام پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرما کے آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے صبح قیامت وہ سرخرو ہوگا اور وہ اس قافلے کا بھاگا ہوا انسان نہیں شمار کیا جائے گا، تم میرے وفادار ہو جو 3 دنوں سے اور راتوں سے بھوکے بھی ہو اور پیاسے بھی ہو اور مکہ سے کربلا تک تم پہنچائے ہو، یقیناً یہ تمہاری وفا ہے، مگر تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں گھروں میں، تمہارے خاندان ہیں، تمہاری نسلیں ہیں، تمہارے قبیلے ہیں، اور تم اپنے اپنے قبیلوں کے کئی لوگ سردار بھی ہو، تو تمہارے بعد تمہارے قبیلے لٹ جائیں گے، ان کی سرداری کون کرے گا؟ تمہاری بچیاں اور بیٹے میرے تو ساتھ ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ کیا بیتتی ہے، مگر تمہارے بیٹے بیٹیاں تو اس خوشخبری سننے کے انتظار میں ہیں کہ ہمیں خوشخبری ملے گی کہ ہمارے بابا فلاں عہدے پر بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ حسین بن علی کے ساتھ گئے تھے، اور آج ہماری آخری رات ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کل کی صبح کل کی شام میں ہم نے زندہ نہیں ہونا، تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ تو امام پاک علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا تو اندھیرے میں سے ہی آہوں کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں اور اظہار و اقرار ہونے لگے، اور آپ کے ساتھی عرض کرنے لگے اے حسین پاک ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ ہم تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو ان کے بیٹے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنی کاروبار، اپنے سب کچھ مدینہ میں چھوڑ کر مکہ میں ہجرت کی تھی آپ کے نانا کے ساتھ، اسی طرح ہمارا کچھ بھی نہ بچے تو ہم کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ اگر تلواریں چلتی ہیں تو سب سے پہلے ہماری جانیں جائیں گی، اس کے بعد جو ہوا وہ آسمان دیکھے گا۔ امام پاک علیہ السلام نے فرمایا جلا دیا جائے، پھر ان کو نماز کی تلقین کی، ان کو صبر کی تلقین کی، پھر ان کو نوافل کی تلقین کی، ساری رات اللہ سے معافی مانگنے کی تلقین کی، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے ساری رات دعائیں کرنے کی تلقین کی، اور امام پاک علیہ السلام خود اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ساری رات آپ کی عبادت میں گزری، اور آپ جو گھر کی مستورات تھیں ان مستورات کو آپ نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا۔ تمہارے بیٹے اپنی پیاری بہن زینب کے پاس گئے، فرمانے لگے کہ تمہارے بیٹے شہید ہونے والے ہیں اور صبر کرنا، اے زینب
آپ کا بھائی جانے والا ہے، صبر کرنا۔ اے شہربانو آپ کا بیٹا جانے والا ہے، صبر کرنا۔ اور اے ام لیلہ کے بیٹے علی اکبر آپ بھی صبر کرنا۔ اور جب میں چلا جاؤں ہم نہیں ہوں گے، ہمارے دین کی لاج اور میرے نانا کی لاج اے مستورات اہل بیت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اے زینب تم حسین بن کے دکھانا زمانے کو۔ اے زینب صبر کا دامن ایسے ہی تھامے رکھنا جیسے حسین بن علی نے کربلا میں تھاما ہے۔ اور میرا بیٹا زین العابدین کے سر پر میری پگڑی تو ہوگی، وہ میرے جانشین تو ہوں گے، مگر زینب اس قافلے لٹے پٹے قافلے کو یہ جو اس کی جو امیری کرے گا وہ اے زینب آپ ہوں گی، لہٰذا صبر کرنا۔ تو صبر کی تلقین ادھر امام پاک فرما رہے تھے، اور ادھر سسکیاں، اور ادھر رونا، اور ادھر ان کا صبر ٹوٹ جانا۔ اور صبر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی سسکیاں لے لے کے اپنا درد سناتا ہے، اسی طرح مستورات خانہ بھی اپنا درد اپنے آقا کو سنا رہی تھیں، حتیٰ کہ جب اس شب عاشور کی پو پھوٹی، پو پھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے سیدنا علی اکبر کو فرمایا، اے پیارے بیٹے علی اکبر ذرا کربلا کی آخری سحر میں اذان فجر تو پڑھو۔ امام علی اکبر اذان فجر پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو آپ اندازہ کریں کہ کچھ بھی نہیں، وہ میدان کار زار ہے اور شدید گرمی کی رات ہے، تو اس کی سحر کیسی ہوگی اور اس آواز میں کتنا درد ہوگا، اور جب محمد الرسول اللہ پہ پہنچے ہوں گے تو اپنے نانا جان کو کس درد سے امام علی اکبر نے پکارا ہوگا۔ جب اذان فجر پڑھ کے واپس خیموں کی طرف لوٹ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون ہے، مختلف روایات میں باقاعدہ میں نے خود پڑھا ہے اور تحقیق کی بات کر رہا ہوں کہ ایک برقع پوش خاتون ہے اور وہ میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ امام علی اکبر نے پوچھا آپ کون ہیں، کیونکہ مستورات میں سے تو بظاہر وہ نظر نہیں آ رہی، آپ کون ہیں؟ وہ نہیں بولی۔ پھر آپ نے پوچھا اے مستور آپ کون ہیں، اے فیمیل آپ کون ہیں؟ تو وہ نہیں بولی مگر میدان کربلا صاف کر رہی ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی اکبر جو ہیں اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں بابا جان میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں میدان صاف کر رہی ہیں جو کہ خیموں سے دور ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میدان ہوگا کیونکہ اسی میدان کی نشاندہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کئی دہائیاں پہلے فرمائی تھی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے علی اکبر بیٹے، مجھے جس طرح نانا جان رات خواب میں تشریف لا کر مجھے شہادت کی نوید سنا گئے ہیں اور مجھے حوض کوثر پر انتظار کی دعوت دے گئے ہیں، اسی طرح یہ مستور کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ تمہاری دادی جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں جو میدان کربلا صاف کر رہی تھیں تاکہ یہاں پر میرے نواسوں نے، میرے پوتوں نے، میرے بیٹے نے یہاں پر اپنی سواریوں سے شہید ہو کر جب گرنا ہے تو تمہارے جسموں کو کنکریاں نہ پہنچے، کیونکہ تم آل رسول کے فرد ہو، کیونکہ تم حسین بن علی کی اولاد ہو، کیونکہ تم محمد عربی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں تم ان کی اولاد ہو، تو تمہاری تکلیف سیدہ زہرا پاک سے بالکل بھی دیکھی نہیں جائے گی اور ان سے گوارا نہیں ہوگی، یہ لکھا جا چکا ہے کہ تمہاری شہادت ہونی ہے، مگر یہ انتظامات کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جہاں فرشتوں کو بھجوایا ہے وہاں تمہاری دادی جان بھی آئی ہیں، لہٰذا یہ میری اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں کہ جو ان انتظامات کو کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں اس روایت کو مشکات المصابیح کی اس حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا آخر میں، وہ یہ کہ جب 10 محرم الحرام کا دن تھا، ظہر کی نماز تھی، یعنی عین وہ وقت جو ظہر کے بعد کا 2:30 سے 3 بجے کا وقت تھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس مدینہ طیبہ میں سوئے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے وہ سوئے، دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس جو ہے نا وہ گرد غبار سے اٹھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کو کبھی بھی بغیر امامہ کے کسی نے نہیں دیکھا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے سر انور پر امامہ پاک نہیں تھا، آپ کے سر انور پر مٹی تھی اور آپ کے ہاتھ جو ہیں ان پر خون تھا اور آپ کے جو مبارک کپڑے ہیں ان پر بھی خون کے قطرے تھے، تو گھبرائے ہوئے ہیں جیسے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت، یا رسول اللہ آقا آپ کی یہ کیفیت یہ کیسی ہو گئی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان کربلا میں میرے حسین کو اور میری آل کو آج بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے،
اور اس بے دردی کے ساتھ جو شہادت ہوئی ہے، میں ان کے خون صاف کرتا رہا ہوں، میں میدان کربلا میں تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اصول ہے حدیث کا، اور اصول یہ ہے کہ نبی کا فرمان قول اور فعل اور عمل، اور اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ کا قول فعل اور عمل، اور اسی طرح تابعین کا قول فعل اور عمل حدیث کہلاتا ہے۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ صحابی ہیں، ان کا یہ فرمان حدیث ہے، اور ان کی یہ بات اوتھینٹک ہے، اور حدیث کے جو لیولز ہیں ان پر یہ بالکل 100% پورا اترتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن حقیقت میں خواب میں دیکھا، مگر بظاہر فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں وہ حقیقت تھی کہ آقا علیہ السلام میدان کربلا میں ان کے خون صاف کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام سب کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے، خواب میں ان کو دیکھا تھا؟ اسی دن 10 محرم الحرام ظہر کے بعد سن 61 ہجری۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے میرے خواب کے ذریعے آقا علیہ السلام نے جب یہ اپنی حالت دکھائی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسین پاک جو ہیں وہ تو کوفہ میں اپنے نانا جان کا دین بچانے گئے تھے، مگر وہ تو شہید کر دیے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو شہادت کا پتہ ہی اس وقت چلا جب آپ آقا علیہ السلام خواب میں آئے۔ تو ایک شعر کے ساتھ جاز چاہتا ہوں، وہ شعر یہ ہے کہ ادراک تھا امام کو کیا ہے مقام عشق، ادراک تھا امام کو کیا ہے مقام عشق، سب کچھ نثار کر دیا اپنا بنام عشق، بنام عشق، لے جا کے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا، لے جا کے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا، حقا حسین ابن علی ہیں امام عشق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شاید اب جو میرے الفاظ ہیں وہ میرا ساتھ نہ دیں، اس لیے میں درخواست کروں گی صبا زمان سے اس کی ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ جی صبا۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی ان میں جان ہے، ہونے بطول ہے، حیدر کی ان میں جان ہے، ہونے بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، حیدر کی ان میں جان ہے، ہونے بطول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر
سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے حیدر کی ان میں جان ہے ہونے بطول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے ہونے بطول ہے ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے حیدر کی ان میں جان ہے ہونے بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر رضا عمران کے ساتھ. یہاں ہم نے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر رضا عمران کے ساتھ. اور یوم عاشور کے موقع پہ میں نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا تھا. بریک سے پہلے صبا زبان نے بڑی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا. صبا آپ کا بہت شکریہ. میں اب دعوت کلام دینا چاہوں گی حافظ شاکر کریمی صاحب کو کہ وہ کلام پاک پیش کریں. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی
پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے. کہا عباس نے بازو کٹ گئے میرے. سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی. سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی. اداسی چھا رہی ہے روح پر شام اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی. طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو. تماچے جلا لو قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. تماچے مار لو جلا لو قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. دلیل سے ہو بڑھ کر شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. کہ میت دفن
کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی کہاں شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہاں شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی اللہ اکبر زباں پہ کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی. یہ ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, وہ منظر کشی کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں گے ان پہ کیا گزری ہوگی, کہ جن کو پتہ ہوگا کہ کل کی صبح پتہ نہیں دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو, ان کے بچے ان کی گود سے چھین لیے گئے, ان ماؤں پہ کیا گزری ہوگی, ان بہنوں پہ کیا گزری ہوگی, ان مستورات پہ کیا گزری ہوگی کہ جن کے شوہروں کو کل دیکھنا ان کو نصیب ہوا کہ نہیں ہوا. کہنے کو تو یہ صرف الفاظ ہیں, میں ان جذبات کا اظہار کر بھی نہیں سکتی, لیکن شہادت حسین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق و باطل کے آگے کھڑے رہنا ہی بہادری ہے, حق سچ کا ساتھ دینا یہ محبت کی ایک عظمت ہے, اس کو شاید ہم سوچ تو سکتے ہیں, وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام حسین کے نام کو آگے لے کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے ان کے پیغام کو, ان کی شہادت کو آگے تک پہنچائیں. علامہ صاحب, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, وقت کیونکہ محدود رہ گیا ہے ہمارے پاس, کہ شہادت کربلا کے بعد, امام حسین کی اور ان کے قافلے کی شہادت کے بعد دنیا میں رونما والی تبدیلیاں کیا تھیں, اور اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ بہت خاص سوال ہے, اور یہ مقصد کربلا ہے. ایک شاعر کہتے ہیں, سجدے میں سر گلے پہ خنجر, سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس, اس گلے میں 3 دن کی پیاس, ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. تو واقعہ کربلا جب رونما ہوا تو اس کے بعد آسمان رویا,
آج جو ہمارے آنسو ہیں یہ تو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں ان سے بے پناہ محبت ہے. بے شک ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اولاد، جائیداد، مال، کل کائنات سب انہی کے نام ہے. جی کیونکہ ہم جی اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے، اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ جس پر حسین راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے. بے شک بے تو شک یہ محبت کے آنسو ہیں. مگر جب ظلم دیکھا تو آسمان بھی رویا. الصواعق المحرقہ بڑی معروف کتاب ہے. اسی طرح سر الشہادتین، اسی طرح شام کربلا، اسی طرح البدایہ والنہایہ، یہ معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں. ان کے اندر موجود ہے کہ جب شام کربلا، شام غریباں ہوئی، یعنی آج کا دن 10 محرم الحرام کا ہے، تو یہ جو آج رات آنے والی ہے یہ شام غریباں ہے. وہ جو کائنات کے مالک ہیں وہ لٹے پٹے خیموں میں ہیں، تو یہ شام غریباں ہے. تو آسمان سے خون برسا. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خون برسائیں ان کی محبت میں، مگر آسمان گواہ ہے کہ اس نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور آسمان پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا. 7 دن تک سورج نہیں نکلا اور آسمان سے خون برسنے لگا. حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ روایات معتبر ہیں، ہر کتاب کے اندر موجود ہے جس میں واقعہ کربلا ہے. میری لائبریری میں کچھ 70 سے زیادہ کتب ہیں اس واقعہ پر. جی تو وہ یہ ہے کہ جس عورت نے رات کو برتن دھوئے اور وہ الٹے رکھنا بھول گئی تو وہ برتن صبح خون سے بھرے ہوئے تھے. جس عورت نے آج کپڑے دھوئے ہیں 10 محرم الحرام کو اور وہ رات کو کپڑے دیواروں پر ہیں یا تاروں پر ہی ہیں، اگلی صبح جب وہ اٹھی تو وہ کپڑے خون آلود تھے، جیسے آسمان سے خون برسا ہو. اور ان عورتوں نے وہ کپڑے دھونا چاہے 100 بار، کتابوں میں آتا ہے تاریخ کی، 100 بار ان کپڑوں کو دھویا گیا مگر وہ خون کے نشان نہیں گئے. اسی طرح فلسطین کے اندر جہاں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں جو بھی مسلمان صبح اٹھ کر باہر جنگل پھرنے کے لیے جاتا، جو بھی وہ پتھر اٹھاتے اس کے نیچے سے خون نکلتا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اور شہداء کربلا کی شہادت پر جنات روئے، جنات نے نوحے کیے. نوحے سے مراد یہ ہے کہ زارو قطار رو رو کر ان کے ساتھ اظہار محبت کرنا اور ان کا غم منانا. اور جنات نے اشعار لکھے اور وہ اشعار دیواروں پر لکھے گئے تھے اور وہ دیواروں سے پھر مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھے اور آج تک وہ اشعار موجود ہیں، محفوظ ہیں. حتیٰ کہ 7 دن تک اور دوسری بات میں 21 دن تک، یعنی پورے مہینے کا وقت گزر گیا کہ سورج نکل نہیں رہا اور کائنات میں اندھیرا چھا گیا. کیوں نہ چاہتا حسین بن علی جیسا چاند اگر غروب کر دیا جائے تو پھر دنیا کو رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے. لہٰذا وہ اندھیرا چھا گیا اور پھر یہ ہوا کہ پوری دنیا سے، یعنی یہ واقعہ تو کربلا میں ہوا تھا، باقی ملکوں کے لوگوں کو، باقی سرزمینوں کے لوگوں کو، جیسے آج بھی بہت سارے ممالک ہیں، تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کائنات میں. پھر ایسا ہوا کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آ جائے، بڑا پرابلم آ جائے اور انسانیت کی جان درپے ہو جائے تو پھر سب کو اجتماعی طور پر، مسلمانوں کو، کافروں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر پوری دنیا کے اندر ملکوں کے بادشاہوں نے صدقات و خیرات کیے، انہوں نے دیگیں پکائیں، انہوں نے ہزاروں جانور تقسیم کیے، خون بہا، جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے اپنی مملکت میں اپنے جو بھی گائیڈ کرنے والے مذہبی حوالے سے تھے، یعنی مسلمان ممالک میں بھی، نان مسلم ممالک میں بھی، حتیٰ کہ انڈیا بھارت کے اندر بھی باقاعدہ جانور ذبح کیے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوئے. لوگوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی مانگی. کئی دن تک صدقات و خیرات چلتے رہے، حتیٰ کہ پھر بہت زیادہ بارش برسی. اس بارش میں پہلے خون تھا اور پھر وہ خون آلود پانی تھا اور اس کے بعد پھر بارش کے صاف قطرے تھے، حتیٰ کہ پھر آسمان صاف ہوا. یہ وہ واقعات اور وہ تبدیلیاں ہیں جو کہ پوری کائنات نے دیکھی، اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں، یہ پوری انسانیت کی بات ہے. اور پھر یہ ہوا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین، یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا بیتی. حضرت امام زین العابدین ایک بیمار کربلا تھے. جب وہ بچے تو انہوں نے ساری زندگی وہ سائے میں نہیں بیٹھے، ساری زندگی ان کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوئے، کیونکہ وہ لائیو یہ سارے داستان غم دیکھ رہے تھے. سیدہ شہربانو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور بیوی تھی، جو یزد جرد ایران کا بادشاہ ہے، وہ اس کی بیٹی تھی. حسین بن علی کو اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں عطا فرمائیں وہ بھی بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں. تو سیدہ شہربانو
کے بارے میں باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ رات کو تو مجبوری تھی کہ رات ہو گئی ہے، مگر اس کے بعد اپنا سہاگ اجڑنے کے بعد انہوں نے کبھی سایہ نہیں دیکھا اور ان کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین اسی لیے یعنی عابدین کے عبادت کرنے والوں کے امام ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہے، حتیٰ کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اتنا زیادہ روتے اور اتنی سسکیوں سے روتے کہ طواف کرنے والے لوگ بھی ان کے دل اور کلیجے پھٹنے لگتے کہ اتنا درد کسی کے رونے میں کیسے ہو سکتا ہے جتنا یہ اپنا چہرہ غلاف کعبہ میں چھپا کر نوجوان رو رہا ہے۔ حتیٰ کہ کئی دفعہ جب یہ پتہ کیا گیا کہ وہ کون ہے تو حضرت امام زین العابدین تھے کہ زندگی کے آخری لمحے تک ان کا وہ غم تازہ رہا، وہ نقش نہیں مٹا سکے۔ تو جب ان کے گھرانے کا یہ عالم ہے، جب کائنات کے اندر معاملات اس طرح قدرتی طور پر ہوئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا ان دنوں میں کم از کم آنسو نہ بہا سکے، ان دنوں میں کم از کم ان کے ساتھ اظہار محبت نہ کر سکے۔ میں یہ کہوں گا کہ کائنات کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ جب یہ ساری کائنات میں آسمان سرخ ہو گیا تو پھر آسمان کی سرخی تو جاتی رہی اور وہ خون تو بہہ گیا، مگر آج بھی جب سورج غروب ہوتا ہے تو واقعہ کربلا ہر شام تازہ ہوتا ہے کہ آسمان کے افق پر، آسمان کے کناروں پر یہ جو آج زردی ہوتی ہے اور یہ آج خون آلود تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، یہ واقعہ کربلا سے پہلے سرخی تھا، یہ واقعہ کربلا سے پہلے نہیں تھا، تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ہر شام میں آسمان ہمیں یاد کرواتا ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا، واقعہ کربلا ہوا تھا۔ اے انسانو، واقعہ کربلا کو اپنے دل و جان میں بسا لو، کیونکہ ان بساؤ گے تو تم ظلم نہیں کرو گے، بساؤ گے تو ظالم کا ساتھ نہیں دو گے، واقعہ کربلا کو اپنے دلوں میں بساؤ گے تو تم کسی یتیم کا حق نہیں چھین سکو گے، تم کسی کی سسکیوں کو بڑھاؤ گے نہیں، کسی بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دو گے بلکہ اسے کھانے کو دو گے، کسی کو پیاسا نہیں رہنے دو گے بلکہ اس کو پانی اور شربت پلاؤ گے، اور کوئی اگر دکھی ہے تو اس کے دکھ تم بانٹو گے، کیونکہ دکھوں کا مداوع کرو گے، کیونکہ تم حسینی ہو، کیونکہ تم کربلا والے ہو۔ لہٰذا پیغام کربلا یہ ہے کہ انسانیت کا درد دل میں رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اور ہر ظالم اور ہر یزید کے سامنے شجاعت اور بہادری کے ساتھ انجام کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اس کے سامنے سینہ سپر ہوا جائے، جو بھی حسین کی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظلم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، بظاہر اگر وہ مٹا بھی دیا جائے تو رب اسے کبھی مٹنے نہیں دیتا۔ بہت خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت بات کی اپنے علامہ صاحب۔ یہاں پہ لینا ہے ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں K2 سے رضا عمران کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے، کچھ دیر میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ یوم عاشور کے موقع پہ آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام، اور میں کیونکہ وقت محدود ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے مہمان خصوصی علامہ ظہیر عباس قادری صاحب کا کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت کچھ سمجھایا، اور آج ہم سب نے مل کے شہادت امام حسین کو یاد کیا، تو آج یہ عہد بھی کر لیتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کچھ حق ادا ہم کر سکیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جائیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی حافظ شاکر کریمی، آپ کا بھی بھائی بہت شکریہ آنے کا، اور میرے ساتھ موجود ہیں نازش علی۔ نازش بہت شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائیں، اور صبا زبان آپ کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب آپ کچھ کلمات ضرور ادا کیجیے گا۔ شکریہ۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد نیزے پر قرآن مقدس پڑھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام کو قرآن سے بے پناہ محبت تھی۔ آج ہر حسینی کو چاہیے کہ قرآن مقدس سے محبت کرے اور اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، اور اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اپنی زندگی کا فریضہ سمجھے۔ ایک شعر ہے یہاں پر کہ جھکانا چاہا تھا جسے شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جسے شام والوں نے، شکست دیکھیے
کہ وہی سر اٹھا کے چلے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین زندہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ ہم درود و سلام کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ سلام کے لیے قیام کر لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں رلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں